اقبال نے اسرار خودی کے پہلے ایڈیشن کے منظوم باب میں حافظ کی شاعری پر اعتراض کیا تھا کہ اس سے مسلمانوں میں بے عملی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ علامہ نے خودی کا نیا تصور پیش کیا جو اب تک خانقاہی تصوف میں مذموم خیال کیا جاتا ہے۔ میرے خیال میں اقبال کی یہ تنقید اسی طرح یک طرفانہ تھی جس طرح اس کی افلاطون پہ تنقید تھی۔ حالانکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو خود اقبال کے بعض خیالات پر افلاطون کا اثر ہے۔ مقصد پسندی کے ادب میں افلاطون کے اصول فن کارفرما نظر آتے ہیں۔ افلاطون کا کہنا تھا کہ فن یعنی آرٹ کو اخلاق کا تابع ہونا چاہیے۔ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اقبال کی شخصیت ادبی ذوق کے معاملے میں منقسم تھی۔ ایک طرف وہ حسن بیاں اور ادبی لطف کو پسند کرتا تھا اور دوسری جانب کہتا تھا کہ مجھے رنگ و ادب شاعری سے کوئی سروکار نہیں، مجھ پر شاعر ہونے کی تہمت کیوں لگاتے ہو۔ یہ آرٹیکل ڈاکٹر یوسف حسین خان کا ہے، حافظ اور اقبال، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں۔ اقبال کی منقسم شخصیت کا اظہار اس سے بھی ہوتا ہے کہ حافظ پر کڑی تنقید کرنے کے باوجود وہ اس کے حسن ادا اور لطافت بیان کا قائل تھا اور شعوری طور پہ کوشش کرتا تھا کہ اپنی فارسی غزلوں میں اس کا رنگ و آہنگ پیدا کرے۔ اس کے باوجود اقبال کا خیال تھا کہ حافظ کی دلبرانہ شاعری سخت کوشی اور زندگی کی جد و جہد کے منافی ہے اور اس کی خوشی باشی اور تسلیم و رضا کی تعلیم سے مسلمانوں کی عملی صلاحیتیں مفلوج ہو جائیں گی۔ اس سے قبل حالی نے بھی اس قسم کے خیالات ظاہر کیے تھے اور اردو کی عاشقانہ شاعری کو ناپاک دفتر کہا تھا۔ حالی نے بھی سر سید احمد خان کی تحریک کے اثر میں افلاطونی اصول کا پرچار کیا تھا کہ ادب کو اخلاق کا تابع ہونا چاہیے۔ یورپ سے واپسی کے بعد اقبال نے اپنی زندگی کا یہ مقصد ٹھہرایا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو عمل کے لیے متحرک کرے۔ اس لیے اس نے نوجوان مسلمانوں کو حافظ کی دلبرانہ شاعری کے مثمر اثرات سے آگاہ کیا۔ اقبال نے اپنے خط اکبر الہ آبادی میں لکھا، میں نے خواجہ حافظ پہ کہیں یہ الزام نہیں لگایا کہ ان کے دیوان سے مہکشی بڑھ گئی ہے۔ میرا اعتراض حافظ پر اور نوعیت کا ہے۔ اسرار خودی میں جو لکھا گیا ہے وہ ایک لٹریری نصب العین کی تنقید تھی جو مسلمانوں میں کئی صدیوں سے پاپولر ہے۔ اپنے وقت میں اس نصب العین سے ضرور فائدہ ہوا۔ اس وقت یہ غیر مفید ہی نہیں بلکہ مضمر ہے۔ خواجہ حافظ کی ولایت سے اس تنقید میں کوئی سروکار نہ تھی، نہ ان کی شخصیت، نہ ان کے اشعار سے مراد وہ ہے جو لوگ ہوٹلوں میں پیتے ہیں، بلکہ اس سے وہ حالت سکر مراد ہے جو حافظ کے کلام سے بحیثیت مجموعی پیدا ہوتی ہے۔ اقبال کی تنقید سے یہ بھی نتیجہ نکالا گیا کہ اس کی خودی کا فلسفہ مذہبی کم اور سیاسی زیادہ ہے۔ وہ اجتماعی تنظیم کے بعد سیاسی قوت و اقتدار کا خواب دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے یہ رائے قائم کی تھی وہ میرے خیال میں غلطی پر نہ تھے۔ چنانچہ اکبر الہ آبادی نے بھی اپنے ان اشعار میں جو اقبال کے شعر پر تضمین ہے اسی خیال کو پیش کیا ہے۔ حضرت اقبال اور خواجہ حسن پہلوانی ان میں باغپن، جب نہیں ہے زور شاہی کے لیے آؤ گج جائیں خدا ہی کے لیے، ورزشوں میں کچھ تکلف ہی صحیح، ہاتھا پائی کو تصوف ہی صحیح۔ اکبر الہ آبادی نے جس سیاسی اقتدار کو موہوم خیال کیا تھا وہ بالآخر حقیقت بن گیا، جیسے وجود میں لانے میں اقبال کا بڑا حصہ ہے۔ اقبال کو اپنے پیغام کی صداقت پر پورا یقین تھا۔ وہ پورے اعتماد و وثوق سے کہتا تھا کہ مجھے غلاموں کی پیشانی پہ سلطانی شان و دبدبہ دکھائی دیتا ہے۔ اس پر کسی کو تعجب نہ کرنا چاہیے اگر ایاز کی خاک سے شعلہ محمود کی تابناکی نمایاں ہو۔ اس کا روئے سخن نہ صرف مسلمانوں کی طرف بلکہ سب ایشیائی اقوام کی طرف تھا۔ حافظ کے متعلق اقبال کی تنقید میں جو محرک کام کر رہے تھے اسے سمجھنا ضروری ہے۔ دراصل اقبال کو خوف تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ حافظ کے دلبرانہ شاعری کے سامنے اقبال کی افادیت اور مقصد پسندی کی شاعری روکھی پھیکی سمجھی جائے۔
اقبال کی شاعرانہ فکر جب پروان چڑھ رہی تھی تو اس وقت پوری ملت اور ایشیا کے دوسرے ملک سامراجی شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے۔ سید احمد خان کی تحریک نے نیند کے ماتوں کو جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا، لیکن ابھی تک آنکھیں آدھی کھلی اور آدھی بند تھیں۔ ابھی تک انہیں اپنے اوپر اعتماد نہیں تھا۔ خود شناسی کی منزل تو ابھی کالے کوسوں دور تھی۔ حال ہی سید احمد خان کی مقرر کی ہوئی حدود سے باہر نہ نکل سکے۔ اقبال کی پرواز محدود نہ تھی، وہ فضا کی وسعتوں سے آگ مچولی کھیلتی رہی۔ پھر مولانا کے یہاں ماوریت اور ہم دوستی فلسفہ دونوں کی جھلکیاں نظر آتی تھیں۔ یہاں بھی اقبال نے انتخاب سے کام لیا اور ان کی مصنوی میں سے وہی چیزیں لی جو اس کے اپنے تصورات سے ہم آہنگ تھیں۔ مغربی مفکروں میں فشٹے، نیتشے، برگساں اور ولیم ورڈسورتھ، اور شاعروں میں گوئٹے کا اثر اقبال کے فکر و فن میں نمایاں ہے۔ غرض کہ ان سبھوں کے توانا اور متحرک تصورات کو اقبال نے ایک نئے قالب میں ڈھال کر اپنی شاعری کی صورت گری کی۔ ان حکمہ کے خیالات کو اس نے اپنے جذبہ و تخیل کا اس خوبی سے جز بنایا کہ وہ اسی کے ہو گئے۔ اقبال نے حافظ کا گہرا مطالعہ کیا، وہ اس کے پیرہن اور بیان کا دلدادہ تھا، لیکن اقبال محسوس کرتا تھا کہ جس جماعت سے اس کا تعلق ہے اسے سکون و اطمینان سے زیادہ ہیجان اور جذباتی کیفیت کی ضرورت ہے جو اسے مقاصد کے حصول پہ اکسا سکے۔ اس میں شک نہیں کہ اقبال نے جو زندگی کی حکمت پیش کی جس کی مثال مشرقی ادب میں نہیں ملتی، خود مولانا روم جن کی مریدی پر اقبال کو فخر تھا بڑی حد تک اجتماعی مقصد پسندی سے نابلد تھے۔ میں سمجھتا ہوں اسلامی ادب کی تاریخ میں کسی زمانے میں بھی تخلیقی ادب کو اس انداز میں نہیں پیش کیا گیا جس انداز میں اقبال نے اسے پیش کیا۔ حافظ کے زمانے میں ایران میں سیاسی انتشار اور ابتری تھی، شیراز میں آئے دن حکومتوں کا تختہ الٹتا رہتا تھا، لیکن جس تہذیب کے سائے میں حافظ نے آنکھ کھولی اس میں کوئی خلل نہیں پیدا ہوا۔ اس وقت ایران میں اسلامی تہذیب کو اس قسم کے خطرے درپیش نہ تھے جو سیاسی غلامی کا لازمی نتیجہ ہو۔ حافظ اور اقبال دونوں عشق کی باتیں کرتے ہیں۔ اقبال عشق کی قوت محرکہ سے انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے۔ حافظ کے سامنے کوئی اجتماعی مقصد نہ تھا، وہ عشق کے ذریعے نشاط و مستی کا اظہار کرتا ہے۔ اقبال کے نزدیک مقصد پسندی ہی میں حسن اور حقیقت پنہاں ہے۔ اقبال نے فارسی زبان پر جو قدرت حاصل کی وہ قابل تعجب ہے اور ایک غیر اہل زبان کے لیے فخر کا موجب ہے۔ گوئٹے کی لائبریری میں قرآن مجید کے متعدد نسخے اور تراجم قرآن سے اس کے لگاؤ کا ثبوت ہے۔ گوئٹے کے کلام میں اسلامی تعلیمات کی گونج صاف سنائی دیتی ہے۔ اس کے دیوان کا آغاز جس نظم سے ہوتا ہے اس کا جرمن عنوان بھی ہجرت سے ہے۔ دیوان میں اس نے خدا کی وحدانیت، اس کے حضور تسلیم و رضا اور ایک پیغمبر کی شفاعت پہ بہت زور دیا ہے۔ اسلام کے بارے میں دیوان میں ایک جگہ گوئٹے لکھتا ہے، If Islam means submission to God, we all live and die in Islam's dominion۔ وہ زلیخا، مریم، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار دنیا کی برگزیدہ ترین خواتین میں کرتا ہے۔ گوئٹے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے بھی بہت متاثر تھے اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرکزی کردار بنا کر ایک ڈرامہ بھی لکھنا شروع کیا جسے وہ مکمل نہ کر سکا۔ گوئٹے اول و آخر مغربی تھا، اس کے باوجود مشرق کی جو تجلیل اس کے ہاں ملتی ہے اقبال کو اس نے بہت متاثر کیا۔ ان کے کچھ موضوعات مشترک ہیں، دونوں کا نقطہ نظر ایک ہے۔ اقبال سمجھتے ہیں کہ انسان اپنے عمل کے ذریعے اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ دنیا کھلے امکانات کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہے، اس لیے انہوں نے ہر اس فلسفے اور عقیدے کی مخالفت کی جو انسان کو عمل کے نتائج کے بارے میں شک و شبے میں ڈال دے۔ گوئٹے اور اقبال دونوں زندگی کے بارے میں
ایک متوازن نظریہ رکھتے ہیں، دونوں زندگی کے مادی پہلو کے ساتھ ساتھ اس کے روحانی پہلو کی اہمیت سے بھی غافل نہیں ہوئے۔ نیچے کے خیال میں نپولین انسان برتر کے تصور سے بڑی مطابقت رکھتا ہے، نہ محض اس لیے کہ اس کی عسکری فتوحات شاندار تھیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک ایسا آدمی کا نمونہ تھا جو اپنی کمزوریوں کے باوجود اپنی چھوٹی چھوٹی قومیتوں اور جدید قومی مملکتوں سے رفع ہو گیا، اور اس نے ایک متحد یورپ اور ایک نئے یورپی تمدن کے خواب کو روبہ عمل لانے کی کوشش کی۔ اسی طرح نیچے کے نزدیک جولیس سیزر بھی انسان برتر تھا، کیونکہ وہ نہ صرف ایک طاقتور حکمران تھا بلکہ ایک ایسے جذباتی آدمی کا نمونہ بھی تھا جس نے اپنے جذبات پہ قابو پایا اور تکمیل ذات اور ضبط نفس کا مجسمہ بنایا۔ نیچے نے انسانی خودی پر زور دیتے ہوئے تکمیل ذات، حصول ذات، ضبط نفس، خود نمائی، خود بینی وغیرہ کا پرچار کیا۔ نیچے کے برتر انسان کی تصویر دیکھ لینے کے بعد آئیے اب اقبال کے مرد مومن پہ ایک نظر ڈالیں اور دونوں کی مشابہتوں اور اختلاف کا مطالعہ کریں۔ اقبال کا مومن ایسا آدمی ہے جو توحید کو دل و جان سے قائل ہے۔ وہ اپنی مادی اور تمدنی ماحول سے فعال رابطے کے ذریعے اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں کو نشوونما دیتا ہے اور اپنی انفرادیت کو مستحکم کرتا ہے۔ مرد مومن سلطان اور ولی کا خوشگوار امتزاج ہے، درویش بھی اور حاکم بھی۔ وہ بایزید بستامی اور صلاح الدین ایوبی دونوں کا مرکب ہے۔ وہ اس دنیا میں خدا کا حقیقی نائب ہے۔ وہ اپنے آپ کو خدا کے آگے جواب دہ جانتا ہے اور اپنے آپ کو قانون ساز و قانون مجسم نہیں سمجھتا۔ اقبال کہتے ہیں، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز، خاکی و نوری نہاد، بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی، اس کا دل بے نیاز، اس کی امید قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ ایک اور جگہ مرد مومن اس طرح سے بیان کیا ہے، ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح رم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ نیچے کا تصور خودی اور اقبال کے تصور خودی میں فرق ہے، اس لیے اس خودی کے بہترین مظہر دونوں کے نزدیک مختلف ہیں۔ نیچے کا برتر انسان کم و بیش جابر، بے ضمیر، جو کسی کے آگے جواب دہ نہیں، جو اخلاقی اور معاشی قدروں سے ماورا ہے، جو سماجی عدل و مساوات کے قوانین کو نہیں مانتا، جو خود آپ اپنا قانون ہے۔ برخلاف اس کے اقبال کا مومن بنیادی طور پہ توحید پرست ہے اور آدمی کی بحیثیت آدمی کی عزت کرتا ہے، چنانچہ اسی لیے ہمدرد، رحم دل اور دوست ہے۔ نیچے کی فکر میں تعمیری سے زیادہ تخریبی عناصر ہیں۔ وہ لا کی منزل ہی میں کھو کر رہ جاتا ہے اور اللہ تک نہیں پہنچ پاتا۔ اقبال نیچے کے ان خیالات کو تو پسند کرتے ہیں جو شخصیت کی تعمیر و تکمیل، استحکام ذات، ضبط نفس اور عظمت انسان سے متعلق ہے، لیکن اقبال کے ہاں خودی کے ساتھ بے خودی کا بھی تصور ہے جو ان کے مرد مومن کے تصور کو مکمل کرتا ہے، اور اس کا رابطہ معاشرے سے، کائنات سے اور خدا سے قائم ہے۔ اقبال، جیسا کہ انہوں نے بعض مقامات پر خود اعتراف کیا ہے کہ برگزاں سے بہت متاثر ہیں، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا کہ انہوں نے سب کچھ برگزاں کے فلسفے ہی سے اخذ کیا ہے، یا کہ انہوں نے برگزاں کے فلسفے کو ذاتی نقطۂ نگاہ سے پرکھے بغیر تسلیم کیا ہے۔ اقبال کینٹ اور برگزاں کی طرح فلسفے کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے میں پہنچے کہ حقیقت کا ادراک عقل و فکر کے ذریعے قطعی ناممکن ہے، اور یہ بات سب سے پہلے کینٹ نے کہی تھی، اور اپنی کتاب حکمت نظری پیور ریزن میں اس نے اس کو ثابت کیا ہے کہ حقیقت ادراک بغیر کسی دلیل کے ہی ہو سکتا ہے۔ برگزاں نے بھی کینٹ کی طرح عقل کو محدود قرار دیا ہے، کیونکہ عقل نہایت محدود ہے۔ برگزاں کے نزدیک عقل کی تردید کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی مسافت طے کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف گردن
جھکا کے اپنی حقیقت پہچان لینا کافی ہے۔ کینٹ نے بھی انسانی عقل کی حدود کو متعین کر دینے کے بعد پھر یہ سوال اٹھایا تھا کہ آیا انسان نرا عقل کا پتلا ہے یا کچھ اور بھی، اور اس کے جواب میں کہا تھا کہ انسان حکمت نظری پیور ریزن کے علاوہ حکمت عملی پریکٹیکل ریزن کا بھی حامل ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ عالم کائنات میں ایک ایسی حقیقت موجود ہے جس کا ادراک سوائے وجدان کے اور کسی طرح میسر نہیں۔ خود ہماری ذات کو کسی طرح سمجھنا ناممکن اور کسی اور ذریعے سے اس کے ادراک کی کوشش کرنا بے سود ہے۔ وجدان کے ذریعے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ذات نفس ایک مسلسل بہاؤ اور سیلاب کی حامل ہے۔ جس طرح دریا میں ایک مسلسل بہاؤ ہوتا ہے اور یہ متعین کرنا مشکل ہے کہ کون سی موج کہاں سے شروع ہوئی کہاں ختم ہوئی، اسی طرح درون سینہ کی زندگی میں بھی یہ معلوم کرنا بہت مشکل ہے کہ کون سا جذبہ یا احساس کہاں سے شروع ہوا اور کب شروع ہوا، کہاں ختم ہوا اور کب ختم ہوگا۔ وہ زندگی کا ایک ایسا بہاؤ ہے جو ایک غیر منتقی تسلسل ہے، اور یہ سلسلہ نہ کہیں ختم ہوتا ہے اور نہ کہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے برگساں کے وقت اور زمانے کے نظریے کو سمجھنا ضروری ہے۔ برگساں کے نزدیک، اور اقبال اس سے پوری طرح متفق ہیں، زمانے کا وہ نظریہ غلط ہے جس میں اس کو ماضی، حال اور مستقبل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ لیکن یہ موجود اس قدر متلاطم، متغیر اور منقلب ہے کہ اس کو ثابت اور ساکن سمجھنا محال ہے، بلکہ وہ ایک ایسا بہاؤ ہے جو ہر لحظہ آگے بڑھ رہا ہے۔ زمانے کے اس وجدان کے تحت یہ کہنا بجا ہوگا کہ زندگی ہر لحظہ دگرگوں ہے، یعنی ہر وقت الٹ پلٹ ہو رہی ہے۔ ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، فریب نظر ہے سکون و ثبات تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات۔ سفر زندگی کے لیے برگ و ساز، سفر ہے حقیقت حضر ہے مجاز، بڑی تیز جولا بڑی زود رس، ازل سے ابد تک دم یک نفس۔ زمانے کی زنجیر ایام ہے دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے۔ زمانے کی زنجیر ایام ہے دموں کے الٹ پھیر کا نام ہے۔ ان اشعار سے واضح ہے کہ اقبال برگساں کے مذکورہ خیالات سے پورے متفق ہیں، اور ان کو اپنانے کے بعد اپنے فلسفے کی ضروریات کے تحت بعض جگہ کچھ ترمیم اور اضافے بھی کرتے ہیں۔ دونوں حکماں عقل و فکر کو ٹھکرا کے حقیقت کی تلاش میں آگے بڑھتے ہیں، اور دونوں کا یہ حوصلہ کینٹ کے طریقہ کار کے بالکل برعکس ہے۔ گو ایک حیثیت سے دونوں کینٹ ہی کے ممنون احسان ہے، کیونکہ یہ دونوں کا فلسفہ اسی مقام سے شروع ہوتا ہے جہاں پر کینٹ کا فلسفہ ختم ہوتا ہے۔ دونوں کینٹ کی طرح عقل و فکر کو محدود بناتے ہیں، لیکن کینٹ کے نتائج سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور حقیقت کی تلاش میں ایک نئی روشنی اور رہنمائی کے متلاشی ہیں۔ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو ذرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ خیرت سے رہرو روشن بسر ہے، خیرت کیا ہے چراغ رہ گسر ہے۔ درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ رہ گزر کو کیا خبر ہے۔ اقبال اور برگساں دونوں وجدان ذات کے ذریعے عقل کی تردید کرتے ہیں اور وجدان کو شمع ہدایت قرار دے کر تحقیقات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ دونوں کے نزدیک وجدان کے ذریعے ذات شخص کا صرف اثبات ہی نہیں ہوتا بلکہ اس سے حقیقت بھی منکشف ہوتی ہے۔ دونوں کا خیال ہے کہ وجدان ہی کے ذریعے یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ہماری ذات بیک وقت وحدت اور کثرت کی کس طرح حامل ہے۔ لیکن اس مقام پر پہنچ کے اقبال برگساں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ خود آگے بڑھ جاتے ہیں۔ برگساں ذات نفس کو ایک مسلسل بہاؤ اور سیلاب اور دوران کا حامل قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک ذات نفس مسلسل تغیر اور انقلاب کی حامل ہے، اور مسلسل انقلاب ہی ذات نفس کا عین کمال ہے، یہی اس کی حقیقت ہے۔ لیکن اس انقلاب اور تغیر کا مقصود کیا ہے، یہ سوال برگساں نے نہیں اٹھایا، مگر اقبال کے نزدیک یہ سوال بہت اہم ہے۔ مسلسل انقلاب
ضرور ذات نفس کا آئینہ دار ہے، لیکن اصل مقصود کیا ہے؟ برگزاں کے نزدیک ان تمام تغیرات، واردات اور احوال کا مقصد نہیں۔ ہم زور زندگی کے تحت بہتے چلے جا رہے ہیں، مگر کہاں جا رہے ہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اقبال اس سوال پہ غور و فکر کرتے ہیں، یہاں تک تو وہ برگزاں کے ہم خیال تھے۔ اقبال کا خیال ہے کہ ذات نفس مسلسل تغیر اور انقلاب احوال کے ذریعے خودی کی پرورش اور تکمیل میں مصروف ہے۔ یہ ہے مقصد گردش روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار۔ یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے۔ خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے۔ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات۔ خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات۔ خودی جلوہ بدمست و خلوت گزید سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند۔ لیکن یہ خودی کیا ہے؟ عرف عام میں اس کو خود شناسی، خود فہمی اور خود نمائی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جو اقبال کے فلسفے کا بنیادی نظریہ ہے۔ اس فلسفہ خودی ہی نے اقبال کو برگزاں کے نتائج سے کہیں آگے پہنچا دیا۔ برگزاں کے نزدیک اولن تو زور زندگی کسی مقصود کے حصول کے در پہ نہیں، ثانیاً یہ زور زندگی ہی کائنات میں مختلف صورتوں اور حالتوں میں جلوہ نما ہے۔ دراصل اور اصل سب کی، یعنی چرند پرند، حیوانوں اور انسان، حتیٰ کہ ہر شاخ و شجر کی ایک ہی اور مختلف مظاہر میں ایک ہی حقیقت رونما ہے۔ یہ حقیقت زور زندگی کے مترادف ہے۔ اقبال بڑی حد تک برگزاں کے ان خیالات سے متفق ہیں۔ ان کے نزدیک بھی زندگی ایک سیلاب اور بہاؤ ہے جو ہمیشہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ دم دم رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شے سے پیدا رم زندگی، فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود، کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز زندگی، فقط ذوق پرواز زندگی۔ برگزاں کی طرح اقبال کا بھی عقیدہ ہے کہ زور زندگی ہی مختلف صورتوں، حیتوں اور وجود کی مختلف اقسام کا باعث ہوتا ہے۔ اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود، کے شعلے میں پوشیدہ ہے موج دود، یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر، مگر ہر کہیں بے چگو بے نظیر، یہ عالم یہ بتخانہ شش جہات، اسی نے تراشے ہیں یہ سومنات، چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے، یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے، اسی کے بیاباں اسی کے ببول، اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول۔ لیکن برگزاں کے نزدیک زور زندگی ہی غایت ہے، حقیقت ہے، اور اس کلام میں برگزاں کے خیالات کا اثر ہر جگہ نمایاں ہے۔ جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، زندگی جزو کی ہے کل میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا میں ہو جانا، زندگی ہے تیری آزاد قید امتیاز، تیری آنکھوں پر حویدہ ہے مگر قدرت کا راز، وہی ایک حسن ہے لیکن نظر آتا ہے ہر شے میں، یہ شیریں بھی ہے گویا بے ستوں بھی کوکن بھی ہے۔ وجدان ذات صرف وحدت اور کثرت ہی کی گتھی نہیں کھولتا یا زور زندگی ہی کو واضح نہیں کرتا، بلکہ یہ حقیقت بھی منکشف کر دیتا ہے کہ زور زندگی خود ایک بلند تر حقیقت کے تابع ہے۔ اس بلند تر حقیقت کو زور زندگی کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس مقام پر پہنچ کر اقبال اپنے پرانے رفیق برگزاں کا ساتھ چھوڑ کر دو نئے ہم سفروں نیچے اور جیمس ورڈس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔